تو مجھے فورس کیا گیا کہ ڈاکٹر بننا ہے. میں لٹریچر پڑھنا چاہتی تھی, تھیولوجی پڑھنا چاہتی تھی. سو ڈاکٹر تو بن گئی, بٹ آئی ڈنٹ وانٹ ٹو بی اے کنونشنل ڈاکٹر. فاطمہ جناح سے جو وہاں ہمیں رگڑا ملتا ہے وہ ایک اور ہی لیول ہوتا ہے. کاش اس زمانے میں وہ ٹی وی شو ہاؤس آتا. تو بہت لیٹ میں نے اپنی عمر میں جا کے ہاؤس دیکھا, اینڈ آئی واز لائک دس از واٹ آئی وانٹ ٹو بی. تب تک میں میڈیکل مائکرو بایولوجی بھی پڑھ چکی تھی, بٹ آئی ہیڈ اے نیچرل کیوریوسٹی اباؤٹ ہاؤ اٹ آل ریئلی ورکس اینڈ ہاؤ اٹ آل ٹائز ٹوگیدر. سو ایک لنکس بنانے کا بہت شوق تھا, شرلاک ہومز کی طرح کہ ایک جگسا پزل کی طرح ادھر سے چیز لو. اینڈ جب کلینکل پریکٹس میں پہلی دفعہ ہاسپٹل میں کام کیا اور جب لگا کہ لاجیکلی ہر چیز صحیح کر دی ہے اینڈ دا پیشنٹ اسٹل ڈائڈ, دیٹ واز ہارٹ بریکنگ فار می کہ واٹ ہیپنڈ ہیئر. لاس آف کنٹرول واز امینس. So very early on, when I studied medical microbiology, I moved into research, infectious diseases کی, اور پھر اس کے بعد ایک R&D کمپنی کے ساتھ کیا, پھر فارما میں کام شروع کر دیا. So constantly learning new modalities, and then eventually when I turned 42 and my own health went completely out of my hands. From somebody who was extremely fit and thin, I started bulking up. مجھے لگے پیٹ بڑھ رہا ہے, اب یہ کدھر سے سب کچھ ہو رہا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ پیری مینوپاز ہوتا ہے, اس زمانے میں تو کوئی کانسیپٹ بھی نہیں تھا. تب میں نے انٹیگریٹیو نیوٹریشن پڑھی, which changed my mind. Because I also used to be a very pill happy doctor. کہ سر میں درد ہے تو گولی کھا لو, اور یہ جو الٹرنیٹیو میڈیسن تھی اس کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. I used to make fun of my mother. وہ ہومیوپیتھی بہت استعمال کرتی تھیں, تو وہ تو ایکیوپنکچر پہ مذاق اڑاتے تھے کہ چائنیز میڈیسن وہ کیا ہوتی ہے. اور جب یہ انٹیگریٹیو نیوٹریشن پڑھی تو سمجھ میں آیا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اینڈ سمپل ایگزامپل کہ اگر آپ کے سر میں بہت درد ہو رہی ہے تو ڈونٹ ریچ فار دا پیناڈول جسٹ یٹ. ٹرائی ہائیڈریٹنگ وتھ سم الیکٹرولائٹس فرسٹ, اینڈ ٹرائی جسٹ مساجنگ یور ٹیمپلس, اور دیکھو کہ درد کہاں سے آ رہی ہے. اس کا بھی تو کوئی روٹ کاز ہے نا. ہر کسی کو تو ہر وقت سر درد نہیں ہوتی رہتی. تو اس میں پھر کیوریوسٹی بہت بڑھ گئی, اور پھر میں اس کو فیلڈ کو پرسو کرتی گئی. یہ فیلڈ بھی اس وقت بہت فلیجلنگ تھی, نیو تھی, اور یہ سارے جو اب ہمارے بڑے بڑے گروز ہیں یہ اس وقت میری فیکلٹی میں یہ بھی نیو بیز ہی تھے. ڈاکٹر مارک ہائمن اور ڈاکٹر بیری. تو انہوں نے مل کے, یہ سارے وہ ڈاکٹرز ہیں جو خود بہت کوئی مہلک بیماریوں سے اسٹرگل کر کے آئے ہیں. کسی کو مرکیوری پوائزننگ ہوئی ہوئی ہے, کسی کو لیڈ پوائزننگ ہوئی ہوئی ہے, کوئی بولڈ سے بیمار ہوا, کسی کو کوئی کینسر ہوئی, اور ان کو کنونشنل میڈیسن نے جب جواب نہیں دیے تو ان سب اسپیشلسٹ نے مل کے ایک انسٹیٹیوٹ کھولا, انسٹیٹیوٹ فار فنکشنل میڈیسن. اینڈ دین کووڈ ہیپنڈ, گاڈ بلیس کووڈ, لوڈیڈ اسٹیٹمنٹ, بٹ ایوری تھنگ کیم آن لائن. سو سم تھنگ دیٹ واز اے ڈریم کہ مجھے اب اس کے لیے اس عمر میں 1.5 سال زندگی کا نکال کے جو وہاں جا کے پڑھنا پڑے گا. وہ انسٹیٹیوٹ آف فنکشنل میڈیسن کی پوری ڈگری آن لائن آ گئی. ٹف ایز ہیل. I mean, it was a new thing for me when I studied that, and the first attempt میں نے ایگزام فلنک کر دیا. کو 3 attempts ملتے ہیں. So that was like یہ کیا ہوا ہے. So I thought آن لائن ہے کتنا کو ہو جائے گا, but it's tough. اور وہ نچوڑتے ہیں آپ کو. اور پھر it was like everything fell into place. So میری میڈیکل مائکرو بایولوجی کی نالج, جس میں ہم امیونالوجی بھی پڑھتے ہیں, بایو کیمسٹری, سیل مکینکس, وہ ساری جو ہے وہ دوبارہ سے پڑھنی پڑی جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ باڈی میں اگر سے سر درد ہے, ایک کسی کا سب سے سمپل ایگزامپل لے لیتے ہیں, تو وہ کہاں سے آ رہا ہے, اس کی جڑ کیا ہے. از اٹ میگرین, از اٹ اے ٹیمپرل ہیڈ ایک, is it a frontal headache, is it an occipital headache, is it related to one side of the head, is it all over, is it all the time. اب اس سے پھر آپ پیچھے ٹریس کرتے ہو, سمٹم کو دیکھتے ہو, سمٹم سے آپ لنکس بناتے ہو. اب اس لنک میں صرف یہ نہیں ہے کہ جسمانی سمٹمز آئیں گے. I will go into your genetics, family history, نانا داداؤں تک پہنچتی ہوں, اینسسٹری بھی پوچھتی ہوں. کئی لوگ پاکستان میں جو آتے ہیں وہ اینسسٹری میں لکھتے ہیں پاکستانی, جو سو کیوٹ, بیکاز دے تھنک کہ میں شاید پوچھ رہی ہوں کہ گورے ہو کہ کیا ہو. بٹ وٹ آئی وانٹ ٹو نو از کشمیری ہو, نیازی ہو, راجپوت ہو, پنجابی ہو, کدھر کے ہو. آئی ایم آسکنگ دس فار اے ریزن. ہم ساروں کی جینیٹک پری ڈسپوزیشنز ہیں. دا سب کانٹیننٹ ایز یو نو از این ایریا جس میں بہت جگہوں سے لوگوں کی امیلگمیشن ہوئی ہوئی ہے. ایک بڑی بیوٹیفل ویلی تھی جس میں کبھی سینٹرل ایشیا سے لوگ آ کے بسے ہیں, وہ گریس سے بسے ہیں, میسوپوٹیمیا سے, پرشیا سے آ کے. تو ہماری جین پول بڑا مکسڈ سا ہے. تو جب میں اس کو پیچھے ٹریس کرتی ہوں
تو مجھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے میں پری ڈسپوزیشن کیا ہو سکتی ہے. ایک تو اوور آل سب کانٹیننٹ کی پری ڈسپوزیشن ہے ویئر آل انسولین ریزسٹنٹ, وچ از سو بزار کہ یہ پورا سب کانٹیننٹ جو ہے ہمارے اندر جو جین پول بن گیا ہے وہ دیٹ کمز فرام اے پلیس آف اسکیئرسٹی. سو انسولین ریزسٹنس کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر ایک اسکیئرسٹی ہماری باڈی کے اندر جینیٹکس میں مائنڈ سیٹ آ گیا. ہم جو کھائیں گے نا وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کل کو شاید نہ ملے, دیٹس جینیٹکلی کوڈیڈ. دی باڈی اسٹارٹ اسٹورنگ اٹ, اور وہ سارا اسٹور ہوتا ہے ادھر سینٹرل. سو اف یو لک ایٹ آر نیبرنگ کنٹریز, دے ہیو سینٹرل اوبیسٹی اینڈ ویری تھن لمبس. ان کی پریفرل جو لیگز اینڈ بازو ہیں وہ بہت پتلے پتلے ہوں گے, بیکاز ان کی تو ڈائٹ میں پروٹین بھی بہت کم ہے, وہ میٹ نہیں جنرلی کھاتے. ہمارے جو ہیں وہ ماشاء اللہ اوور آل ہی اور پھر کچھ ہیں جو لوگ انڈیجنس ہیں, جن کی جینز ہم ٹریس کر سکتے ہیں کہ جو پیچھے سے اس خطے کے ہی تھے. دوز آر دا ونس ہو آر جینیٹکلی دا موسٹ ہیلتھی. ان کو سب سے کم بیماریاں ہوں گی, ان کو یہ کرونک ڈیزیزز بھی نہیں ہوں گی, انہیں میٹابولک ڈس آرڈرز بھی نہیں ہوں گے. ہاں انہیں ماڈرن زمانے کی بیماریاں ہو سکتی ہیں, جس آٹو امیون ڈس آرڈرز, کینسر. اچھا سو بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم پری ڈسپوزڈ ہیں, ہمارے یہاں پہ بیلی میں اسٹور ہوتا ہے فیٹ. اچھا, اور آپ یہ پیچھے سے اس لیے دیکھتی ہیں کہ مطلب ہمارے جو اینسسٹرز تھے وہ کس قسم کا لائف اسٹائل گزارتے آئے ہیں. تو اب اس میں سوال یہ ہے کہ ناؤ دیٹ آئی نو کہ اچھا میرا باڈی ٹائپ یہ ہے اور میرے یہاں پہ فیٹ اسٹور ہوگا, تو مجھے کیا اس کے لیے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, یا آئی شوڈ جسٹ ایکسیپٹ اٹ کہ اوکے دس از ہو آئی ایم؟ نو, ایکسیپٹنس از, دیکھیں ایک تو وہ ہوتا ہے نا جسے باڈی پازیٹیو امیج کہا جاتا ہے, ویل اینڈ گڈ, بٹ اب میری نظر جو میں آپ دونوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہ رہی, when I meet somebody, especially men, میری نظر سیدھی جائے گی بیلی کی طرف. There is a thing called lean fat syndrome. So you might be a very fit person, but آپ کی سینٹرل ایڈیپوسٹی زیادہ ہے. Now the central adiposity always indicates کہ آپ کا جو فیٹ ہے وہ آرگنز کے گرد آ رہا ہے, وہ سب سے برا فیٹ ہے. That is not good fat. That is the fat that is slowly. So basically fat پتہ کیا ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بس چربی ہے, ایک inert substance ہے. Fat is a complete endocrine organ. سمجھیں کہ ایک ٹیومر ہے, اور جو وسرل فیٹ ہے جو آرگنس کے گرد آتا ہے وہ اپنے سینس آف اپنی پوری ٹرائب آف سائٹوکینز, انفلیمیٹری چیزیں اور اپنے ہارمونس بھی پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے, جس سے باڈی میں انفلیمیشن, ہائپر ٹینشن, ڈائبٹیز تو ایک سمپل کانسیکوینس ہے, آٹو امیون ڈس آرڈرز, ایونچولی کینسرس چینجز, ڈیمینشیا, یہ سب آپ کا اس فیٹ سے آ رہا ہوتا ہے. اور اس طرح اس کو پھر ایجنگ بنا دیتے ہیں ہم. اب وہ ایجنگ اس طرح بن جاتی ہے کہ جیسے آپ ایج کرتے ہو, ونس یو کراس 40, 35 کے بعد تو یہ ٹرانزیشن تو شروع ہو جاتی ہے. ونس یو کراس 40 یور نیچرل ہارمونس جو آپ کے جینڈر ہارمونس ہیں جو ہمارے باقی ہارمونس کو بیلنس میں رکھتے ہیں وہ دے اسٹارٹ ڈوینڈلنگ. وہ کم ہونے شروع ہوئے تو ادھر سے انسولین بڑھنا شروع ہو جائے گی, کورٹیسول بڑھنا شروع ہو جائے گی, اور اوپر سے جو آپ کے بیلی کے گرد فیٹ ہے وہ اپنے ریلیز کر رہا ہے انڈوکرائنس بیچ میں باڈی کے, تو وہ ایک پرفیکٹ اسٹارم بن جاتا ہے. اینڈ دیٹ از واٹ لیڈس ٹو ایجنگ. سو ہم نے لائف اسپین انکریز کر دیا ہے, بٹ ہم نے کوالٹی آف لائف نہیں انکریز کی. اچھا, اس میں بیکاز یوزلی آپ کے پاس لوگ جو آتے ہیں بیکاز دے کمنگ فار اے اسپیسیفک ریزن کہ وزن کم کرنا ہے, بیکاز آف ہیلتھ ریزنس, بیکاز آف ڈائبٹیز, بیکاز آف ہائپر ٹینشن, کارڈیو ویسکولر ڈیزیز, جو بھی. کیا اپوزٹ بھی اس کے لیے ٹرو ہے کہ جو لوگ, کچھ لوگ جس سے بھی سفر کرتے ہیں کہ جن کو ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں, جو بہت پتلے ہیں, جن لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کھائیں, آپ کے اوپر کوئی مسل ہونا چاہیے, تھوڑا فیٹ ہونا چاہیے, سو وہ پھر آپ کی ٹریٹمنٹ کے اندر چینجز کیسے آتے ہیں کہ اینڈ ڈو یو گیٹ سچ پیشنٹس؟ آئی ڈو, بٹ دے ریلیٹیولی ویری فیو. وہ آتے ہیں یوزلی بچیاں ہوتی ہیں یا پھر کچھ بچے بھی آتے ہیں. ہاں, ہاؤ کوڈ آئی فرگیٹ, دیز آر ینگ بوائز ہو کین ناٹ پٹ مسل.